دوسری جانب اسلام آباد میں بارش کا سلسلہ جاری، ٹھنڈی ہوا نے موسم خوشگوار بنا دیا۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارش کی پیشگوئی کر دی ہے۔ مزید بتا رہی ہے ہماری نمائندہ ندا ممتاز۔ اس وقت میں موجود ہوں شہر اقتدار میں، اور اسلام آباد میں صبح سے ہی جو بارش ہے اس کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلسل جو ہلکی بارش ہے وہ جاری ہے اور موسم کافی خوشگوار ہو گیا ہے، اور بارش کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں جو کہ موسم کو مزید خوبصورت کر رہی ہیں۔ آسمان پر اس وقت اسلام آباد میں کالے بادل چھائے ہوئے، اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ کسی بھی وقت تیز جو بارش ہے اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور محکمہ موسمیات نے بھی یہی بتایا ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں میں اسلام آباد میں موسلا دھار بارش کے امکانات ہیں۔ اور بات کرو درجہ حرارت کی، تو اس وقت جو اسلام آباد کا ٹیمپریچر ہے وہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، لیکن موسم بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ٹھنڈا ہو گیا ہے اور گرمی کا جو زور ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ اسلام آباد کے شہری جو بارش کا انتظار کر رہے تھے وہ آج اس موسم کو انجوائے کر رہے ہیں، اور مزے مزے کے کھانے اور پکوان اور چائے اور پکوڑوں کے ساتھ انجوائے کرنے والا یہ موسم ہے۔ اور نہ صرف اسلام آباد اور راول پنڈی بلکہ ملک کے مختلف حصوں میں جو بارش کا سلسلہ ہے وہ ایسے ہی جاری ہے، اور محکمہ موسمیات اور NDMA نے الرٹ بھی جاری کیا ہے، کیونکہ موسلا دھار بارش سے سڑکوں پر پانی بھی کھڑا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ سیلابی صورتحال کا بھی جڑواں شہروں میں خدشہ ہے، اور شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے تاکہ کوئی افسوسناک واقعہ نہ پیش آئے۔ جی، لاہور میں بادلوں کے ڈیرے ہیں، ٹھنڈی ہواؤں سے حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران وقفے سے بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ موسم کا مزید احوال جانتے ہیں نمائندہ سنو نیوز اسامہ جنید سے۔ جی اسامہ۔ حکومت لاہور کے افق پر بادلوں کے جو ڈیرے ہیں وہ تاحال برقرار ہیں، اور کالی گھٹاؤں نے لاہور کا مسئلہ جو ہے وہ ابرآلود کر رکھا ہے۔ اگر بات کی جائے درجہ حرارت کی، تو لاہور کے اندر درجہ حرارت میں نمایاں طور پر کمی واقع ہوئی ہے۔ ہلکی ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ چلنے کے باعث موسم جو ہے وہ آج صبح کے وقت خاصا خوشگوار محسوس کیا جا رہا ہے، اور لاہور کا کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ صبح کے وقت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ موجودہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور آج دن کے اوقات کے اندر زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 33 ڈگری تک جانے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اگر بات کی جائے لاہور کے اندر ہوائیں چلنے کی رفتار کی، تو لاہور کے اندر ہوائیں چلنے کی رفتار 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ریکارڈ کی جا رہی ہیں، اور ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ 86% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج دن کے اوقات کے اندر وقفے سے لاہور کے مختلف مقامات پر کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مونسون کا جو چوتھا اسپیل ہے لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع کے اندر گرج چمک کے ساتھ شدید بارشوں کا باعث بنے گا، اور بارشوں کے باعث جو ہے وہ محکمہ موسمیات اور PDMA کی جانب سے رین الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس کے باعث شہریوں کو غیر ضروری طور پر سفر کرنے اور گھر سے نہ نکلنے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ اور دوسری جانب اگر بات کی جائے درجہ حرارت کی، تو درجہ حرارت میں بارش کے باعث جو نمایاں طور پر کمی واقع ہوگی، اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ درجہ حرارت اور ساتھ ہی ساتھ موسم جو ہے وہ خاصا خوشگوار رہنے کے امکان ہیں۔ جی، اسکردو میں پاک فوج کا ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ سیلاب کے باعث ستپارہ روڈ بری طرح متاثر، درجنوں سیاح پھنسے رہے، انتظامیہ نے روڈ بحال کر دی۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد علی انجم سے۔ جی محمد علی انجم، اس وقت کیا صورتحال ہے، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، گزشتہ شب میلپن ستپارہ کے مقام پر نالا بفر چکا، اور نالے کے بفرنے کے باعث سڑک جو ہے ٹریفک کے لیے بند ہو گئی۔ دوسری جانب اگر چیک پوسٹ سے ستپارہ تک کے پورشن کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی شدید بارشوں کے باعث روڈ متعدد مقامات پر بند ہو گئی تھی، اور ساتھ ساتھ اسکردو سیکشن کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی روڈ بند ہو گئی تھی۔ اب روڈ کو تو بحال کر دیا گیا ہے، اور محکمہ تعمیرات عامہ کے جو ایکسیویٹرز ہیں وہ یہاں پر لگے ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ پاک فوج کے جوان بھی امدادی کارروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ کمشنر بلتستان ڈویژن کے مطابق رات گئے تک جو محکمہ تعمیرات عامہ کا عملہ ہے وہ کام کر رہا ہے، اور روڈ کو بحال کیا گیا ہے۔ دیگر علاقوں کی اگر ہم بات کریں، گیول کی بات کریں، برگا کی بات کریں، تو وہاں پر بھی سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، وہاں پر بھی امدادی کارروائیاں جاری ہیں، اور امدادی کارروائی میں جہاں انتظامی اہلکار حصہ لے رہے ہیں وہیں پاک فوج کے جوان بھی بھرپور حصہ ڈال رہے ہیں۔ میں اس وقت اس نالے کے عقب میں کھڑا ہوں، اسے میلپن نالہ کہا جاتا ہے، اور رات کو اسی مقام پر سلائڈنگ ہوئی تھی، یہیں پر گلیشیئر پھٹا تھا، جس کے باعث بڑی مقدار میں یہاں پر پانی آ رہا تھا، اور یہاں سے گزرنا کافی مشکل ہو چکا تھا، لیکن اب یہاں پر پانی کی مقدار کم ہو گئی ہے، اور روڈ کو بھی بحال کر دیا گیا ہے۔ روڈ کے ایک طرف گاڑیوں کی لمبی قطاریں ہیں، وہ ان تمام گاڑیوں کی قطاریں ہیں جو دیوسائی سے آ رہی تھیں، وہ تھوڑی دیر بعد یہاں سے ان کو اسکردو کی جانب جانے دیا جائے گا۔ روڈ پوری طرح سے بحال کرنا یقیناً ایک چیلنجنگ کام تھا، جسے انتظامیہ نے پوری رات لگا کر بحال کر دیا ہے، چونکہ سیاحوں کی ایک بڑی تعداد متعدد مقامات پر پھنسی ہوئی تھی، انہیں ریسکیو کرنے کی غرض سے رات کو بھی انتظامیہ کے جو اہلکار ہیں انہیں پیدل اسکردو تک لے جا رہے تھے، لیکن اب روڈ کو بھی مکمل طور پر بحال کر لیا گیا ہے۔ ملک میں مانسون بارشوں کا نیا تباہ کن سپیل، سوات کے علاقے مدین میں مکان گرنے سے 3 بچے جاں بحق، خاتون زخمی،
چار باغ میں 2 بچے برساتی نالے میں بہہ گئے، 1 کی لاش مل گئی۔ چلاس میں سیاحوں کی 8 گاڑیاں بہہ گئیں۔ لودھرا سے تعلق رکھنے والے 3 افراد جاں بحق، 15 لاپتہ ہیں۔ اسکردو میں اچانک گلیشیئر پھٹنے سے سیاحوں نے بھاگ کر جان بچائی۔ دیوسائی روڈ بند، وادی نیلم میں 3 پنچکیاں اور 11 موٹر سائیکلیں، سیلابی ریلے کی نظر، بجلی گھر اور 4 دکانیں تباہ۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، ملک میں مانسون بارشوں کا نیا تباہ کن سپیل۔ سبات کے علاقے مدین میں مکان گرنے سے 3 بچے جاں بحق، خاتون زخمی۔ چار باغ میں 2 بچے برساتی نالے میں بہہ گئے، 1 کی لاش مل گئی۔ چلاس میں سیاحوں کی 8 گاڑیاں بہہ گئیں۔ لودھرا سے تعلق رکھنے والے 3 افراد جاں بحق، 15 لاپتہ۔ اسکردو میں اچانک گلیشیئر پھٹنے سے سیاحوں نے بھاگ کر جان بچائی۔ دیوسائی روڈ بند، وادی نیلم میں 3 پنچکیاں اور 11 موٹر سائیکلیں، سیلابی ریلے کی نظر، بجلی گھر اور 4 دکانیں تباہ۔